یہ جو انسیڈنٹ ہے دس از یٹ اندر انسیڈنٹ آف ٹیررزم، جس کی جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی ہے۔ یہ ہتھیار پہننے نہیں گئے، یہ مرنے کے لیے گئے ہیں، مارنا ہے جاؤ مارو ان کو، جاؤ مارو، کرو اپنا دل ٹھنڈا۔ ان کو بلوچ نہ کہا جائے، بلوچیت کے نام پر جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ جو سانحہ ہوا، جس میں بلوچ لبریشن آرمی کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو ایگزیکیوٹ کر دیا ہے، اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو آفیشیل کلیم تھے اس میں بتایا گیا کہ 26 پاکستانیوں کی جان گئی، 33 ملیٹنٹس کو ہم نے مارا۔ اس کے بعد جو میں نے ویڈیو بنائی تو ایک رسپانس یہ آیا کہ آپ نے بی ایل اے کی بات تو کر لی، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ بی ایل اے کر کیا رہی ہے، یہ نہیں بتایا کہ وجوہات کیا تھیں بی ایل اے کے بننے کی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ڈیپریویشن کیا ہے بلوچ عوام کی۔ تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بتا دوں کہ جو سلوشن آپ مانگ رہے ہیں یہ کیا آج کل کا واقعہ جو 80 سال کا پیچھے روٹ ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ 20 منٹ کی کامنٹری میں یہ ایکسپلین کرنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ایک مسئلہ حل کر کے آپ کو دے دیا جائے گا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ 6 ویڈیوز اس پہ پہلے بنا چکا ہوں، جس کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بلوچستان کی تاریخ، وہاں پر ہونے والی زیادتیاں جو لوگوں کے ساتھ ہوئیں ان ٹرمز آف ریسورس ڈسٹریبیوشن، ڈسپیرٹی ان پولیٹیکل آرڈر، ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر جو ایک عام عوام کی سوشیو اکنامک کنڈیشن ہے، وہاں جو پروجیکٹس کے تھرو ایکسپلائٹیشن کی گئی، ہسٹری میں ملٹری آپریشن کیے گئے، سیاسی طور پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، کوئی ایک ایشو مسنگ پرسن انکلوڈڈ آپ بتا دیجئے جو ڈسکس نہ ہوا ہو۔ لیکن چونکہ آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے آنے کے بعد عوام کی میموری بہت ہی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، تو تھوڑا سا میں اس کو دوبارہ سے آپ کے لیے ریفریز بھی کر دیتا ہوں، جو ہم پہلے بول چکے ہیں ایک مرتبہ پھر بول کے نیشنل میموری کو ری انویگریٹ کرنے کی یہ کوشش کر لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ دراصل بی ایل اے از ناٹ دی اونلی ایشو کمنگ آؤٹ آف بلوچستان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو ہتھیار اٹھا لیے ہیں نا، جنہوں نے ابھی ہتھیار نہیں اٹھائے وہ کیا فیس کر رہے ہیں اور کیسے یہاں تک حالات اس نہج کو پہنچے کہ یہ سب ہوا۔ تو اس سے پہلے پچھلے 3-4 روز میں کیا ہوا ذرا یہ بھی سن لیں۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اس کے بعد کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، تو انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ 3-4 دنوں کی بریکٹ کے اندر 59 اٹیکس تقریباً رپورٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو کہ ہوتے ہیں، اور یہ 60 گھنٹے کے دورانیے کے درمیان ہوئے ہیں، یعنی کہ 2.5 دنوں کے اندر۔ اس کے علاوہ تقریباً 18 سے 19 ڈیتھس کلیم کی جاتی ہیں ان واقعات میں ہوئی ہیں۔ 23 ڈسٹرکٹس میں یہ مختلف نوعیت کے حملے ہوئے ہیں، اور نوشکی کے اندر ہونے والا اٹیک سب سے پرومیننٹ ہے۔ 16 مارچ کو نوشکی کا آر سی ڈی ہائی وے، اس پر ایک 8 بسز پر مشتمل کانوائے جا رہا ہوتا ہے جس میں پاک فوج کے اہلکار موجود تھے۔ کوئٹہ سے تفتان کی طرف یہ بسز ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، بی ایل اے راستے میں ان کو انٹرسیپٹ کرتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے، ویڈیوز جاری بھی کرتی ہے، بم سے اڑاتی ہے بسوں کو، اور اس کے بعد میں یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے 90 پاکستانی فوجی اہلکاروں کو جان سے مار دیا ہے۔ گورنمنٹ سائٹ سے کلیم کیا جاتا ہے کہ 5 کیجولٹیز ہوئی ہیں جس میں 3 فوجی 2 سویلینز ہیں۔ ایک اور اس نوعیت کا واقعہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے عین 2-3 دن بعد ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے بھی یہ کلیم کیا تھا گورنمنٹ نے کہ 26 کیجولٹیز ہوئی ہیں، بی ایل اے کلیم کرتی ہے ہم نے سینکڑوں کو ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ اس میں بھی بہت بڑا ڈفرینشیل دکھائی دیتا ہے آپ کو۔ اور کوئٹہ میں کچھ سورسز کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تابوت انہوں نے آتے ہوئے دیکھے ہیں یہاں پہ۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو اختر مینگل صاحب کا ٹویٹ اگر آپ نے دیکھا ہو یا ان کا جو بیان تھا، انہوں نے کہا کہ اب حالات ہاتھ سے باہر نکل چکے ہیں، یا اس کے علاوہ اب ان کو کوئی امید نہیں ہے، یا ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ اب یہ چیزیں بیونڈ کنٹرول چلی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اٹس ویری کلوز ٹو ریالٹی، کیونکہ وہ خود وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں نا۔ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کسی ڈسٹرکٹ میں رٹ ہی برقرار اس طرح سے نہیں رہی کہ صوبائی وزراء کو بھی چیک پوسٹ پہ روک کے تلاشیاں لی جا رہی ہیں ان کی طرف سے، تو حالات بہت ہی خراب ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو میں نے انڈیکس کی رپورٹ آپ سے شیئر کی تھی، گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی، وہ بھی آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھ لی ہوگی۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں، جس میں جے یو آئی فے کے عبدالباقی نورزئی، ان کو گن ڈاؤن کیا جاتا ہے کوئٹہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک رات پہلے۔ مفتی منیر شاکر جو کہ بڑے فائر برانڈ سپیکر تھے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ سپیچز سنا کرتے تھے لوگ ان کی، پشاور میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، مسجد کے باہر دھماکہ ہوا، ڈیتھ ہو گئی۔
اس کے علاوہ خراسان ڈائری یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ جہلم کا علاقہ دینا، وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے، جماعت الدعوہ سے ایسوسیٹڈ 1 یا 2 پرسنالٹیز انکنفرمڈ ہیں، ان پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ نعیم الرحمان نامی شخص ایلیجڈلی جان کی بازی ہار جاتا ہے، جس کو ابو کتال بھی بولا جا رہا ہے انڈین میڈیا کی طرف سے۔ مین اسٹریم میڈیا میں کوئی کنفرمیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، خراسان ڈائری کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو کہا یہ گیا کہ حافظ سعید کے بڑے کلوز ایٹ کو ٹارگٹ کر دیا گیا اور اس میں را انوالو ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے مختلف رینج آف واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں، جس میں یہ جو لہر ہے ساری وائلنس کی، یہ محدود نہیں ہے ایک پرسنالٹی تک یا پھر ایک آؤٹ فٹ تک، ایک صوبے تک، ایک شہر تک۔ لیکن اس میں اسپیسیفکلی جو بلوچستان کے ایشو کی بات تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ BLA کو کرش تو آپ کر دیں، بے شک ملٹری سلوشن کی تو آپ باتیں کر لیں، لیکن اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا، اب ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پہ مجھے پیسمزم اسی لیے ہے کہ جب ہتھیار ایک آرگنائزیشن نے اٹھا لیے ہیں اور وہاں پر پیسفل کنڈیشنز ہی ایگزسٹ نہیں کرتی، تو ہم کتنی ری اسٹرکچرنگ یا ری بلڈنگ کر لیں گے؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ جواب آپ دیجئے۔ لیکن جس طرح سے پہلے بھی میں ڈیپریویشن کی تاریخ اور سپریشن کی تاریخ بلوچستان کی ایک پوری ویڈیو میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ خان قلات 1300 کلو سونا پاکستان کی اسٹیٹ کو بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک کرنے کے لیے احمد یار خان دیتے ہیں، جناح صاحب سے میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد میں وہ اسکیپٹک ہو جاتے ہیں۔ مارچ 1948 میں پسنی جیونی اور تربت میں آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بریفلی ٹائم لائن بتا رہا ہوں کہ یہاں تک یہ حالات، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ آج سے یہ ملیٹنسی ہے، تو یہ پہلے روز سے، لیکن اب اس کا جواز بڑھ چکا ہے۔ اس کے بعد میں کھاران، لسبیلا، مکران جو 3 جگہیں تھیں، ان کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، ایشو تھا قلات سٹیٹ کا۔ اس پہ میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ پرنسلی افیئر یعقوب بنگش کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آزاد ریاستیں بلوچستان بنی اور کس طرح سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا، پڑھ سکتے ہیں۔ اس ایکسیشن ڈاکیومنٹ کے سائن ہونے کے فوراً بعد پرنس کریم، جو کہ خان قلات کے اپنے بھائی تھے، ہتھیار اٹھا لیتے ہیں 1948 میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ، ان کو مارا جاتا ہے۔ تو پہلے روز سے ہی ایک ریزسٹنس پاکستان کو درپیش تھی وہاں سے۔ نواب نوروز خان نے دودہ خان کے تھرو جو ان کو ایک پیغام ملا تھا کہ ایوب خان کی رجیم کہہ رہی ہے پہاڑوں سے اتر آئیں، ایک ہی دن میں ان کے سارے ساتھیوں کو حیدرآباد جیل میں پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو پورا کانٹیکسٹ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس سے بھی گریونسز میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1962 کی پراری موومنٹ کا بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ 7 سال تک 62 سے 69 تک یہ موومنٹ چلتی ہے، جس میں شیر محمد مری ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اس کو کرش کیا جاتا ہے۔ پھر ماشاءاللہ جمہوریت کے چیمپئن بھٹو صاحب آ جاتے ہیں، اور 73 کے اندر سردار عطا اللہ مینگل اور غوث بخش بزنجو، ان 2 لوگوں کے پاس اہم عہدے ہوتے ہیں بلوچستان کے، جو کہ کسی حد تک عوام میں اپنی روٹس رکھنے والے لیڈران تھے۔ وہ آج کل سرفراز بگٹی کی طرح یا باب پارٹی کی طرح یا عبدالقدوس بزنجو کی طرح کے لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو بھٹو صاحب آ کے سیک کر دیتے ہیں کہ آپ نکلیں، سامان اٹھائیں اور جائیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ان کی حکومت کا تختہ ہی الٹ دیا آپ نے، اور بعد میں بھٹو صاحب نے ملٹری آپریشن کال کر دیا، تو وہاں سے بھی پھر یہ ڈکلائن انٹینسیفائی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ضیاء الحق صاحب کے 20 سال میں ریلیٹیو پیس، میں کہوں گا ایبسولوٹ پیس نہیں، ریلیٹیو پیس رہا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا نا کہ سارا وائلنس جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ رائٹس ایسوسیٹڈ ہے، تو ایسا اسی لیے نہیں ہے کہ پہلے روز سے بہت سے ایلیمنٹس بلوچستان کے اندر یہ بات کرتے آ رہے تھے کہ ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اس الائنس کو جو ریاست پاکستان کے ساتھ ہماری آزاد ریاستوں کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے برٹش گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہوا کرتی تھی کہ وہاں پہ پپٹس کو رول کروانا ہے، آرٹیفیشل سپرفیشل رول رکھنا ہے، انڈائریکٹ رول رکھنا ہے۔ اور جو ڈیولپمنٹ اور سیکیورٹی اپروچ تھی وہ برٹش گورنمنٹ کی پورے بھارت کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر، پورے اس وقت کے ہندوستان کے اندر صرف یہ تھی کہ اگر سڑک بنانی ہے، ٹرین بنانی ہے، ریل کی پٹڑی بچھانی ہے، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کرنا ہے، تو وہ صرف ایک وجہ سے کہ وہاں سے ریسورس نکال لیا جائے۔ دریائے سندھ پہ جو میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا، جو کنالز بن رہی ہیں، یہ بھی برٹش گورنمنٹ کی کنٹینویشن ہے پالیسی کی۔ بلوچستان کے اندر آج بھی جتنی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اناؤنس ہوتی ہے، اس کا صرف ایک لینز ہوتا ہے، جیو پولیٹیکل، سیکیورٹی۔
وہ صرف اسی لیے نہیں ہوتا کہ ایک عام بلوچ یا بلوچستان میں رہنے والے پشتون کی زندگی آسان کی جائے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کنوینس آف را مٹیریل آسان ہو جائے. دنیا کے بہترین گیس کے، اس کے علاوہ کوئلے کے ذخائر وہاں پر موجود تھے. جب سے ہمیں ملے تو ہمارے منہ میں پانی آ گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے ہم نے جس طرح سے وہاں کی ڈیولپمنٹ کو لیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایگریویٹ یہ سینٹیمنٹ کیسے ہوا، کریٹ نہیں. کریٹ یہ پہلے روز سے کرتا ہے. 1948 سے یہ سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ارلی 50s میں جھنڈا اتار دیا تھا وہاں پہ پاکستان کا، جس کے بعد ملٹری آپریشن کرنا پڑا تھا. اور ایک تو پہلے سوشیو اکنامک کنڈیشن کی ذرا آپ کو رودات سنا دیں. اس پہ میں پوری ویڈیو کر چکا ہوں، دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی گولڈ فش کی میموری ہے، جو سمجھتے ہیں کہ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ BLA کو کرش کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا. 85% بلوچستان کے شہریوں کا کلین ڈرنکنگ کا ایکسیس ہی نہیں ہے، صاف پانی پینے کا نہیں ہے 85% بلوچستان کے عوام کے پاس، ٹھیک ہے. یونیسیف کی رپورٹ کہتی ہے 70% وہ بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے بلوچستان میں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. 70% پاپولیشن آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان بلوچستان. 47% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے، غذا نہیں ملتی پوری کہ جسم توانائی حاصل کر سکے. اس کے علاوہ $450 بلین کی پاکستان میں انفارمل اکانومی ہے، جس کے اندر بلیک اکانومی کا شیئر بھی بہت بڑا ہے. کتنا پیسہ آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کس اسمگلنگ سے آتا ہے، کون سے ہتھیار بیچ کے آتا ہے، کون سا مال بازاروں میں بکتا ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے بلوچستان میں. میں نے ٹورزم ریلیٹڈ ویڈیو ایک دیکھی تھی، پورا بلوچستان کا، وہ ایک بائک پر ٹور تھا، غالباً ابرار نامی جو پاکستان کے یوٹیوبر ہیں. میں نے اس ساری بیلٹ میں اس کو ٹریول کرتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے سوائے دھول مٹی کے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اور بازاروں میں بکتا ہوا ایرانی تیل اور ایرانی خام مال، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. میں بذات خود اتنا انفارچونیٹ ہوں کہ میں جا نہیں سکتا ٹو دا اسٹریچز آف بلوچستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے وہاں پر آپ کو نظر صرف یہ آتا ہے کہ اتنی بڑی انفارمل اکانومی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کہ وہاں پر جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہیں، جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا مال اندر کر رہے ہیں، کتنا آگے جا رہا ہے، کتنا پیچھے جا رہا ہے. تو آپ یہ جو ٹیرر فائنانسنگ کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے اگر ساری فائنانسنگ ہی جعلی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں نہ آتی کہ اگر ہم نے یہ لوکیٹ کرنا ہے کہ اچھا بھائی اتنا پیسہ را سے آیا، اتنا ایران سے آ رہا ہے، اتنا افغانستان سے آ رہا ہے، تو وہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہاں پہ بلوچستان میں اس سے مختلف کیسے ہے جب کسی کا ہی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. تو اس طرح سے ریسورس ایکسٹریکشن کی پالیسی رکھی پہلے روز سے، اور لوکل ڈیولپمنٹ پہ کبھی فوکس نہیں کیا. سیکیورٹی لینس سے دیکھا ہمیشہ بلوچستان کو، یعنی کہ ہیوی ملٹرائزیشن کر دی. لیکن جو سوشیو اکنامک کنسرن تھے لوگوں کے، یہ صاف پانی، یہ غذائی قلت، یہ اس کے علاوہ جو جاب کریشن کا ایشو تھا، اس کے علاوہ لٹریسی کا ایشو تھا، سٹنٹڈ گروتھ کا ایشو تھا، انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کا ایشو تھا، اس پہ توجہ نہیں دی پہلے روز سے، کیونکہ انہی سرداروں کو نافذ کر دیا عوام کی گردنوں کے اوپر. اب شروع میں تو وہ سردار سروائیو کر گئے کیونکہ انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ بات کر کے ایک پریوی پرس کریٹ کر لیا، انکلوڈنگ اکبر بگٹی صاحب اور دیگر سردار شروع میں بہت بڑا شیئر لیا کرتے تھے، اور جیسے ہی شیئر نہ ملا تو وہ پھر عوام کے جذبات کو یوز کیا کرتے تھے. تو وہاں کے عوام نے گریجولی سرداروں سے بھی معافی مانگنا شروع کر دی کہ آپ بھی ہماری جان چھوڑ دیں. اور پھر پاکستان کی جو سینٹرل گورنمنٹس ہیں، اسلام آباد، راول پنڈی ہے، ان کی طرف سے پھر ایک نئی بیوروکریسی کی قسم کی جو شخصیات ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. پچھلی گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ باپ پارٹی کا الائنس PTI کے ساتھ ہوا. آج تحریک انصاف چیخ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بلوچستان کے حقوق کے لیے، لیکن باپ پارٹی سے الائنس کس نے کیا تھا؟ ڈیئر PTI کس نے بنائی تھی پارٹی وہ؟ یا پھر حاصل بزنجو کے انڈر جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں اس نے کہا جنرل فیض کا الیکشن تھا، یہ وہ کس نے ریگ کروایا تھا اور وہ کس کی سائڈ پہ تھا؟ تو اس طرح سے بلوچستان کے پولیٹیکل پروسیس کا مذاق اڑتا رہا. کوئی اکنامک ریگولیشن نہیں ہوئی پہلے دن سے اسمگلنگ کو لے کر، آج تک چلی آ رہی ہے، ختم نہیں ہو سکی بلیک اکانومی. گریونسز جو تھے وہ پہلے روز سے ڈینائی کیے گئے. جس نے بھی گریونسز کی بات کی اس پہ الزام لگایا تم غدار ہو، منہ بند کر لو، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا ایشو، اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میں اب کسی کی بات سن کے یہ ریپلیکیٹ کر رہا ہوں، آپ میری ساؤتھ پنجاب والی ویڈیو نکال کر دیکھیے جو میں نے بتایا کہ میں جہاں سے آیا ہوں جس خطے سے، ادھر کیا حالات ہیں. 50% عوام بلو پاورٹی لائن ہے.
اس میں نے یہ بولا تھا اور آپ بھی یہ خود اپنے آپ سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جب تک پنجاب کے اندر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں کریٹ ہوتے تو ساری ریاست کا یہی حشر رہے گا، کیونکہ ایک ایلیفنٹ ان دا روم ہے۔ پنجاب کے اپر پنجاب کے 2 شہروں کا الیکشن دیکھ لو اور اس کو بلوچستان سے کمپیئر کر لو تو بلوچستان کی کوئی اوقات نہیں بچتی اس فیڈرل فریم ورک کے اندر۔ تو جب تک ہم پنجاب کو ایڈمنسٹریٹو لائنز میں ڈیوائیڈ نہیں کرتے کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ سارا ریسورس اگر آپ یہ کہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کدھر کے لیے کیمپین کرے گی تو وہ یہاں کے لیے کرے گی بھائی، لاہور جیتو پنجاب جیتو، پنجاب جیتو پاکستان جیتو، ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے کسی اور کو کسی اور صوبے سے فرق کیوں پڑے گا؟ یہی بات میں کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ کس وجہ سے ساؤتھ پنجاب میں یا پھر پنجاب کے دیگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت کس قدر اشد طریقے سے ہے کہ اگر وہ نہیں کرو گے تو اس کے بعد میں یہ ڈیپریویشن کے الزام لگتے رہیں گے، اور اب انفارچونیٹ ریسزم پیک پر چلا گیا، یہاں پر بلوچ کے اگینسٹ، بلوچستان میں پنجابی کے اگینسٹ، اور اس آگ میں تیل ڈالا جا رہا ہے دونوں طرف سے۔ ڈسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جی پولیٹیکل قیادت کے اوپر۔ جو لوگ 70s میں پروپوننٹس تھے پاکستان کے سیاسی نظام میں رہ کے سروائیو کرنے کے، ان کو ملیٹنٹس کے آرگیومنٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب اسمبلیوں میں گئے تو ان کا جو حشر ہوا، نہ ان کی کوئی بات مانی گئی، 2 سال کا اقتدار رہا، 6 مہینے بعد CM بلوچستان چینج کر دیا، اور ثابت یہ ہوا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اگر منظور پشتین کی بات کروں جس نے پہلے روز سے یہ سٹانس لیا پارلیمانی پالیٹکس نہیں کرنی، مجھے اس کی بات میں صرف وزن ہی یہ دکھائی دیا کہ وہ پارلیمان میں نہیں آ رہا، کیونکہ مجھے ایک ایبسولوٹ پیسمزم ہے اسٹرکچر سے۔ یہی حال وہاں پہ عوام کا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو الیکشن کی شیم ایکسرسائز ہے، ہم نے MNA بن کے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ پولیٹیکل پروسیس سے ایک پورے خطے کو ہی نکال دیتے ہو تو اس کے بعد میں پھر وہ جس بھی سمت میں جائے گا اس کی کاز کریٹ کرنے والے آپ ہی ہیں۔ ہم تو آؤٹ کم پہ بحث کر کے گھر چلے جاتے ہیں، اچھا جی آج یہ ہوا، یہاں حملہ ہوا، اتنے لوگوں کی جان چلی گئی، رو نے کرا دیا، اس نے کرا دیا، یہ کرا دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو رپورٹنگ ہے نا، یہ انالیسس تو نہیں ہے۔ انالیسس یہ ہوتا ہے کہ اس کا نوئنس کیا ہے، آؤٹ کم تو بتا دی، کاز تو بتائیں۔ کاز یہ ہے کہ پہلے روز سے پولیٹیکل پروسیس کو اتنا ویکن اور ڈس انٹیگریٹ کر دیا کہ جب اس پہ کسی کو ٹرسٹ ہی نہیں رہا تو کیا پولیٹیکل گورنمنٹس بچی ہیں؟ یہ سارے لوگ جو بلوچستان میں CM بنتے ہیں، دیگر عہدوں پہ آتے ہیں، حلقے میں نہیں جا سکتے، اور جو یہ قیادت پہ آئے گا اس کے بعد میں وہ جب کچھ کر نہیں پائے گا تو پھر عوام اس سے سوال کریں گے، اسی لیے وہ عہدہ لیتا ہی نہیں ہے۔ اختر مینگل نے ریزائن نہیں کر دیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو لوگ تھے جو کہ ابھی بھی پاکستان کی ریاست کے ساتھ انگیج کرنے کے پرپوننٹ تھے، وہ بھی سسٹم سے باہر بیٹھ گئے جا کے، انہیں بھی امید نہیں باقی بچی۔ تو یہ سارا ایشو، اور دوسرا یہ کہ الیکٹورل مینیپولیشن، یعنی کہ الیکشن کی کنسسٹنٹ ریگنگز۔ کبھی آپ کو کسی پارٹی کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ بلوچستان کے حوالے سے ہمارا ویژن یہ ہے، یا کوئی پولیٹیکل لیڈر بلوچستان کے شہری کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ نہیں آئے گا، بیکاز اٹس نن آف دا پرائیورٹیز۔ 8-10 بندے خریدو، 20 کروڑ دو، میجورٹی بناؤ، اور ایک نیشنل گورنمنٹ ٹائپ چیز وہاں پر آئے گی، چلتے رہو وہاں پہ۔ آج تک بلوچستان اسمبلی کا ایک اجلاس میں نے تو نہیں دیکھا جس پہ کوئی آرگیومنٹ پہ بحث ہوئی ہو ٹی وی کے اوپر، کیونکہ سب کو پتہ ہے ربر سٹیمپ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مسنگ پرسنس کا ایشو دیکھا جائے تو VBMP کہتی ہے 5000 ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے 2700 ہیں، آئین کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں، جو کہ پچھلے انٹرم PM تھے، کہ صرف 50 لوگ اٹھائے ہوئے تھے اور تو ہیں ہی نہیں۔ ان کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ 50 بھی، وہ اگر اتنے ہی تھے تو پھر وہ 50 چھوڑ کے مسئلہ حل کر لیتے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اس کلیم کی کیا کریکٹنس ہو سکتی ہے۔ وہی محسن نقوی صاحب والی بات کہ ایک SHO کی مار ہے بلوچستان، تو وہ SHO ہے کہاں آج تک مل نہیں رہا۔ اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس تھے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، کتنا شیئر ملا کچھ نہیں پتہ۔ آغاز حقوق بلوچستان پیکج پیپلز پارٹی لے کے آتی ہے، اس کے تحت ان سارے منصوبوں کی آنرشپ صوبوں کے پاس جانی تھی، گئی نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ ملٹری آپریشن کا آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ اب اگر ملٹری آپریشن بڑے سکیل پہ ہم کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو 48 سے ہو رہا ہے، وہ تو 48 سے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ جس طرح جو لوگ آج کل بات کرتے ہیں نا کہ بینکرپٹ ہو جائے گا پاکستان، اور بینکرپٹ ہو گیا ہے پاکستان، تو میں نے کہا کہ بھائی پہلے دن بھی ایسے ہی تھا۔ پہلی ایڈ تو جناح صاحب کے دور میں مانگی گئی تھی US سے، بیچ میں 3 دفعہ میک اپ ہوا ہے ہمارے چہرے کے اوپر،
ایوب کے دور میں، ضیاء کے دور میں، مشرف کے دور میں وہ سارا پیسہ وہ میک اپ بار سے آیا تھا. جیسے ہی وہ گیا میک اپ اتر گیا، صحیح چہرہ باہر آ گیا. یہ بھی وہی ہے. تو یہ آپریشن تو ہم نے سینکڑوں کر لی ہیں. انسرجنسیز کی پوری لسٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں، 50 منٹ بات کر سکتا ہوں اس پہ. کوئی ایک ایسا ایشو نہیں جس پہ ہم نے بات نہ کی ہو بلوچستان کے حوالے سے، جس کی ایک لمبی تاریخ ہے. لیکن اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ سلوشن الٹیمیٹ ہے ہی نہیں، کبھی نہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے ایک وہ کلونیل پروجیکٹ جو کہ برٹش گورنمنٹ کرتی تھی، سرداروں سے بات کی، کنٹرول کیا، وہ چلا لیں گے، ان کو پیسے دیے، کچھ لوگوں کو بانٹ دیے، انہوں نے کچھ جیب میں ڈال لیے، یہی چلایا پہلے روز سے. ادھر ہندوستان میں پرنسلی اسٹیٹس میں الیکشن ہو گئے. نہرو صاحب نے کہا کہ بھائی سارے انسان بن کے الیکشن لڑو، اور ہم نے کہا کہ جس کو آپ ایم این اے مانیں گے اس کو بنا دیں گے. آج بھی یہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کدھر گئے قاسم سوری صاحب؟ مجھے تو نہیں پتہ. ان کو تو لوگ کہتے ہیں وہ شاید ایتھنک بلوچ بھی نہیں تھے، یا ان کا اسٹے لے کے ڈپٹی اسپیکر بنے رہے ہیں اتنا سال. یہ چلتا آیا ہے شروع سے. عبد المالک بلوچ صاحب کدھر ہیں؟ اختر مینگل صاحب کدھر ہیں؟ بزنجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ حاصل بزنجو کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. بگٹی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے سامنے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہی واز اے فورس فار گڈ، لیکن یولوجائز کرانے کے لیے موقع تو آپ فراہم کرتے ہیں نا. پہاڑوں میں مشرف صاحب پہنچ گئے پیچھے ان کے، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو آؤٹ کم. تو اگر اس پولیٹیکل پروسیس میں جان ہوتی اور یہی منظور پشتین اور یہی مارنگ بلوچ الیکشن لڑ رہے ہوتے تو آپ پھر حساب لگائیے کہ کتنا آسان ہوتا ہے ان کو انگیج کرنا. لیکن چونکہ اس پولیٹیکل پروسیس کو ہم نے بالکل شیم ایکسرسائز بنا دیا، تو پھر اس کے بعد چاہے گوادر کی تحریک ہو ہدایت الرحمان صاحب کے انڈر جو مچھلیاں پکڑنے کے خلاف، پانی سپلائی نہ کرنے کے خلاف تھی، یا پی ٹی ایم ہو یا بلوچ یکجہتی تحریک ہو، مینیج کرنا مشکل ہوا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ سسٹم سے باہر ایگزسٹ کر رہے ہیں، سسٹم پہ بلیف ہی ختم ہو گیا. تو اگر ایک عام شہری کا سسٹم پہ بلیف ختم ہو جائے گا، پھر وہ ریڈیکل ہے. پھر وہ اس کی ذاتی ذمہ داری کے تحت اگر وہ پیسفل ہے تو اس کی مہربانی ہے. ادروائز اتنی ہوپ ختم کرنا از آلویز ڈینجرس، آلویز ڈینجرس. اور ایک آرگیومنٹ یہ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اگر ہم امن کی بات بیٹھ کر کریں گے، کوئی احتجاج کریں گے، کوئی پلے کارڈ اٹھا لیں گے، کوئی تحریک چلائیں گے، کوئی لانگ مارچ کریں گے، تو اس کے بعد بھی تو ہمارے ساتھ جو حشر ہونا ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ پھر ہم پہلے ہی ایکسٹریم سرکمسٹانسز کی طرف چلے جائیں. بہت زیادہ ورنگ چیز ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ یہ سرداروں کی تحریک، جیسے پراری موومنٹ تھی، اس طرح کی موومنٹس تھیں، سرداروں کے ہاتھوں سے نکل کے کیسے مڈل کلاس اسٹوڈنٹ، لٹریٹ پڑھے لکھے بلوچ کے پاس چلی گئی. اس کو سوال کرنا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو ہم نے ایک اپر ہاؤس بنایا تھا سینٹ کا، جہاں پہ ایکول ریپرزنٹیشن آف دا پروونسز رکھی تھی، وہ اسی لیے کہ چھوٹے صوبے کا اتنا برا اشر نہ ہو کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، وہ مذاق بنا ہوا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج سے ایک ہفتہ پہلے اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا کہ اس کو پیش کرو، پیش ہی نہیں کیا اس کو. چیئرمین سینٹ ریڈیوسڈ ٹو اے منو، پاور لیس میجٹ. تو جہاں پر سینٹ کے چیئرمین کی بات کی یہ اہمیت ہے، وہ ایک پورے صوبے کو کیا حقوق دلوائے گا؟ جب تک اس سینٹ کی پاور ریڈیم نہیں ہوتی، کیسے بلوچستان کے مسئلے کو آپ ڈنڈے کے زور پہ حل کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. کیسے ریٹ نافذ کر لو گے؟ پولیٹیکل پروسیس اور ڈیولوشن ہوئے بغیر نہیں کر سکتے. اب آ جائیں انڈیا اور افغانستان اور ایران کی فنڈنگ کی طرف. تو بات یہ ہے کہ اگر فالٹ لائنز پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہوں گی تو اس کے بعد اس کو آپ کا کوئی ہاسٹائل کنٹری ایکسپلائٹ کرے گا نا. اگر مکتی بانی بن گئی اور ہندوستان نے اس کو سپورٹ کر دیا 70s کے اندر، لیٹ 60s کے اندر، تو مکتی بانی بننے تک کے گریونسز کس نے کریٹ کیے؟ تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا افغانستان اس کے پیچھے ہے، کیا ہندوستان اس کے پیچھے ہے، کیا ایران اس کے پیچھے ہے، یا اس کے پیچھے موساد ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس کے پیچھے ہماری زیادتیاں. اس کے بعد جو بھی آئے گا میرے لیے اسی لیے ریلیونٹ ہے، کیونکہ وہ فالٹ لائنز کو میں نے کریکٹ کرنا تھا. جس طرح خالصتان کے اندر ہم نے دیکھا، ہندوستان کے اندر جو سب کچھ ہوا، گولڈن ٹیمپل کے اوپر آپریشن کیا اندرا گاندھی نے، اس کے بعد ہمیں اپرچونٹی ملی، ہم نے بھی پاور کو، ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کی. مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی امریکن انوالومنٹ یا انڈین منی نہیں سرکولیٹ کر رہا ہوگا، بلوچستان میں کر رہا ہوگا بالکل، بیکاز دے سی این اپرچونٹی کہ چائنا کو بھی ہم نگیٹ کر لیں گے. اب یہ بہت بڑا فیکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں. ریکوڈک کا جو منصوبہ ہے اس میں 50% شیئر بیرک گولڈ اون کرتی ہے، جو کینیڈین کمپنی ہے. بی ایل اے نے کبھی کینیڈا کو کنڈیم نہیں کیا، ہمیشہ وہ اینٹی چائنا بات کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. تو آپ کو یو کین اسمیل دا جیو پالیٹکس گوئنگ آن، دیٹ از اینٹی چائنا بیسکلی. تو یہ چیز ہے نا کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. لیکن آ کے پورا نیریٹو اگر ہم اس پہ بنا لیں کہ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہندوستان ہے، تو ایسا غلط ہوگا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرائمری کاز کس نے ختم کرنی تھی؟ ہم نے کرنی تھی، جو ہم ایسٹ پاکستان میں نہیں کر سکے یہاں بھی نہیں کر رہے. تو یہ فارن فنڈنگ کا جو نیریٹو ہے یہ بھی سپرفیشل ہے. اس کی وجہ ہے کہ فنڈنگ تو اسی ویکیوم کو فل کرے گی نا جو کریٹ آپ کریں گے. سیدھی بات ہے بھائی. تو اس کے بعد میں اگر ہم سلوشنز کی طرف چلے جائیں، جس پہ آپ میں سے لوگوں نے کہا کہ وہ پرووائڈ نہیں کیے گئے، وہ اسی لیے کہ وہ ایک رپورٹنگ بیس ویڈیو تھی لاسٹ والی. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے فری الیکشنز کرانا شروع کریں. آپ نے جب تک وہاں پہ الیکشن کو انجینئر کرنا ہے تب تک لوگ سسٹم سے باہر رہیں گے. جتنا سسٹم سے باہر رہیں گے ریاست کی باؤنڈریز کو چیلنج کریں گے. جتنا چیلنج کریں گے اتنا پیس جائے گا، اتنے شہری مریں گے، اتنے فوجیوں کی جان جائے گی، اتنا ایکسچیکر کا پیسہ لگے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2، گیٹ بلوچستان آؤٹ آف دا انفارمیشن بلیک ہول. میں ایز اے صحافی آپ کو بتاؤں، بلوچستان کی کسی جگہ کے اوپر جا کر میں انڈیپینڈنٹلی رپورٹ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ اس کے لیے 1000 چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. تو اگر ایک پنجاب کے شہری کو، سندھ کے شہری کو، پختونخوا کے شہری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کس چڑیا کا نام ہے، تو وہ نیریٹو کی جنگ کیسے جیتے گا بھائی؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ جبکہ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی پاکستانی کو یہاں پنجاب کے اندر 5 بلوچستان کے شہروں کے نام نہیں آتے، اسے لنڈن دبئی کا پوچھ لو، زیادہ پتہ ہوگا اس کو. تو جب تک یہ برج ہی نہیں ہوگا گیپ، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا، وٹ کائنڈ آف اے کریچر اٹ از، تب تک آپ کیا ہی کر لیں گے اس کے لیے. انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیا کرو گے اس کے لیے؟ تو پھر اگر ہم انڈین میڈیا پہ آ جائیں کہ وہ یہ دکھا رہے ہیں اور وہ یہ دکھا رہے ہیں، اگر ہمارے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے، ہم نے کیا کاؤنٹر کرنا ہے اس کو؟ کیا سچ بتانا ہے؟ تو انفارمیشن بلیک ہول سے اس کو نکالیں. دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے ڈی سینٹرلائز کریں پولیٹکس کو. اوپر بیٹھ کے جو ریسورس ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے، جو سبسڈیاں ہو رہی ہیں، جو گیس ہم اتنی زیادہ کھا گئے، سارا کچھ کر لیا، اب آ کر وہاں کے سوئی کے عوام کو، اب آ کر جتنے ریسورسز وہاں پر ہم ایکسپلوئٹ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ انویسٹ کر کے ذرا دیکھ لیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اس سچویشن میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ وہاں اگر کوئی پروجیکٹ شروع بھی کرو نا تو اس پہ حملے ہوتے ہیں اور BLA کہتی ہے یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. اس نیچ پہ حالات آ گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا میں اس سارے معاملے میں پیسمسٹ ہوں، بٹ اسٹل آئی ایم سیئنگ دیز تھنگس بیکاز دے آر سوللی اکیڈیمک تھنگس. آگے چلیں تو ریسورس ایلوکیشن جو ہے وہ پروونس کرنا چاہیے اس کو، کیونکہ یہی مجیب کے 6 نکات میں سے ایک نکتہ تھا کہ بھائی جو ہمارے ریسورس ہیں اس میں کچھ شیئر ہمیں بھی دے دیں، جو کہ ابھی تک نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لوکل گورننس آئین کہتا ہے کہ وہ حکومت ہی جعلی ہے جو لوکل باڈیز نہ کروائے، نہیں ہوتے یہاں پہ. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو انفورس ڈسپیرنسز والا معاملہ ہے اس کے اوپر رفیع اللہ کاکڑ صاحب کا بھی ایک جامع انالیسز میں نے سنا. آئی ٹوٹلی اگری ود دا گائے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں، جتنے لوگ آپ نے پکڑے وہ پریزنٹ کریں، کورٹس کے پروسیس سے ان کو گزاریں، اور اس کے بعد میں آپ اپنا لا امپلیمنٹ کروا لیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گوریلا وارفیئر کرنے والی BLA اس کو ہم ایکویٹ کر دیں اور ہم یہ کہیں کہ اب چونکہ یہ بندے مار رہے ہیں تو ہم بندے اٹھائی جائیں؟ ہم نے تو ثابت ہی یہ کرنا ہے کہ بھائی ہم لیگل ہیں، آپ اللیگل ہیں. اگر ہمارا ہائی مورل گراؤنڈ ہی لوز ہو گیا تو اس کے بعد میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے اپنے آپ کو؟ جس طرح میں نے بتایا بالاچ بلوچ کے معاملے کے اوپر جو BYC جہاں سے شروع ہو گئی ساری، اس کے اوپر مجھے بلوچستان حکومت کے ترجمان نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اتنے بندے مارے تھے، ہم نے اس کو جو ہے نا ایسے کر دیا آگے سے. یہ آرگیومنٹ ہے. اس کا یہ سلوشن ہے جی مسنگ پرسنس کا. اور اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ ریجنل انگیجمنٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے افغانستان سے یہ ایلیمنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں، افغان گورنمنٹ کو انگیج کریں. بلاول صاحب بھی نہیں گئے تھے وہاں پہ، اب بھی فل ٹائم فارن منسٹر آپ کے پاس ہے نہیں ہے، اور آپ صرف وہ تفتان بارڈر بند کر کے یا وہ سارا کچھ کر کے تو آپ نہیں اچیو کر سکتے کچھ بھی. پہلے جب طالبان کی رجیم کو ہار پہنائے، جھنڈے گاڑے ان کے، اور ڈانس پیش کیا بہت سے سیاسی لیڈرز نے کہ کمال ہو گیا وہاں پہ طالبان آ گئے ہیں، تب ہمیں ہوش ہی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے یہاں خون بہے گا. تو اب کنفیس کریں اپنی ہسٹوریکل مسٹیک کو. کنفیشن کے بغیر کریکشن نہیں آ سکتی. سب سے بڑا مسئلے کا حل پنجاب میں نئے صوبے بناؤ. نئے صوبے بناؤ تاکہ یہ جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کی ڈسپیرٹی ختم ہو. ہم جیسے معصوم لوگوں کو بھی گالیاں پڑنا بند ہوں. یہ ساؤتھ پنجاب کے مزدور اور کسان، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ BLA کے ہاتھوں مرتے رہیں؟ لیکن مر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو ایک پروونشل فریم ورک ہے، ایک آپ کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس میں اتنا امبیلنس ہے کہ سارا بلیم عام پنجابی پہ آنا شروع ہو گیا. اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
دوسری چیز یہ ہے کہ سینٹ کی اتھارٹی کو ریکلیم کرنا پڑے گا. سینٹ آپ نے اس لیے بنائی تھی تاکہ تمام صوبوں کے ساتھ یکساں ٹریٹمنٹ ہو، لیکن اس کو مذاق بنا کے رکھ دی ہے الیکشن کی انجینئرنگ کی وجہ سے. مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا پڑے گا وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی گریونس پر آواز بند کرانے کے لیے غداری کا الزام لگاتے رہیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ جس نے کنڈیم نہیں کیا اس سے بات نہیں کرنی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بھی اس آرگنائزیشن کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو جناب یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتائی، تھوڑا سا فیوچر بتایا، تھوڑے سے سلوشن بتائے. اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر پولیٹیکل کنسنسس بنا کر یہ مسئلہ حل نہ کیا، سیاستدانوں کو طاقت نہ دی، ملٹرائزیشن کم نہ کی اور وہاں پر پولیٹیکل پروسیس کو شروع نہ کیا، اس کے بعد 1 سال بھی نہیں ملنا ہمیں، حالات مزید خراب ہوں گے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کنسنسس چاہیے. اب بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں نئے آپریشن اگر اناؤنس ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کا نیریٹو کچھ اور ہے، نون لیگ کا کچھ اور ہے. ان سیاستدانوں کو اسٹیٹس مین بننا پڑے گا. آنے والی جنریشنز کا سوچو. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ کی ایک فیڈرل سوچ ہے اس سے نکلنے کے لیے بلوچستان کے ان بچوں کا سوچیے جن کے پاس نہ پینے کا صاف پانی، نہ تعلیم، نہ غذا ہے. پھر شاید آپ کو کچھ رحم آئے اور پھر شاید آپ لارجر انٹرسٹ میں فیصلے کریں، نہ کہ ویسٹڈ انٹرسٹ میں. تھینک یو.